لطف اللہ خان صاحب، واقعہ تو کیا سناؤں اب، یہ عرض کر رہا ہوں آج کہ مصیبت میں گرفتار ہوں. وہ یہ ہے کہ یاروں دوستوں نے مجھ سے کہا کہ سید انشا ماشاء اللہ خان کے بیٹے، ان پر ایک مضمون لکھو. اور سب کتابیں پڑھ ڈالی، اور اس کا آخری واقعہ جو ہے وہ تو کمال کا لکھا ہے آزاد نے. لیکن باقی تمام میں آزاد نے اس کو بھانڈ بنایا، نچنیا بنایا، سوانگ بھروایا اس سے، بھیک منگوائی اس سے، حد کر دی صاحب انہوں نے. اور وہ غزلیں جو کہتے ہیں وہ عجیب و غریب. مثلا ایک شعر آپ کو سناؤں. ردیف تھی شام الٹا جام الٹا، اب شام الٹا آ گیا. اب انشاءاللہ خان جس کی یہ غزل ہے کہ کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں ہم سب یار بیٹھے ہیں، اس جیسے آدمی سے یہ توقع ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ یہ شعر کہے کہ سحر ایک ماش، دالوں میں بھی ماش پسند فرمائی، ماش پھینکا مجھے جو دکھا کے اس نے، تو اشارہ میں نے تاکا کہ ہے لفظ شام الٹا. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ اس قسم کی ایک دفعہ گئے تو کہا کہ نواب صاحب نے سب روزہ رکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی کسی کو اندر نہ آنے دینا. تو دربار کے پاس گئے تو دربار نے کہا کہ حضور بادشاہ نے روزہ رکھا ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ کوئی اندر نہ آئے. اب ویسے جائے آپ کا حکم کرنے ٹھہرو. سوچتا ہوں دوپٹہ کمر سے کھولا، اوڑھ لیا عورتوں کی طرح، ناک پہ انگلی دھری، بادشاہ کے سامنے گئے اور کہا میں تیرے صدقے نہ رکھ تو میری پیاری روزہ، تیرے بدلے میں رکھ لوں گی کچھ ایسا ہزاری روزہ. بادشاہ ہنس پڑے، ہاں 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 یہ کیا بات ہے کہ یہ پیسے ویسے چاہیے تھے، وہ لے کے چلے گئے. یعنی یہاں تک انہوں نے بنا دیا. یعنی اس کتاب الٹا، شام الٹا، اور یہ جو مہنت بیٹھے ہیں رادھا کے کنڈ پر، اوتار بن کے گرتے ہیں پریوں کے جھنڈ پر، ایسی لغویتیں انہوں نے کہی ہیں. اور پھر اتنا قادر الکلام شخص جس نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ غزل کہی ہے کہ کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے، اس کو ایک دلی کا آدمی لکھنؤ گیا، سب کچھ اس کو بھانڈ بنایا، اس کو فقیر بنایا، اس کو جوگی بنایا، اس کو کبھی ان نے چار ابرو کا صفایا کر دیا، کبھی اس نے آدھی داڑھی منڈوا دی، کبھی پوری داڑھی منڈوا دی. اب بتائیے یہ قصہ جو ہے یہ یقین نہیں آتا. بیلی صاحب کہتے ہیں اس زمانے کے ریزیڈنٹ تھے. تو انشاء نے کہا کہ صاحب وہ کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی. کہا اچھا ہم ملاقات تمہاری آج کرا دیں گے. کہا نا آپ نہ بولی، میں ملاقات کروں، خود کا وسیلہ خود پیدا کر دوں گا. کہا اچھا. اب یہ بادشاہ کے پیچھے رومال لے کے کھڑے ہو گئے اور مکھیاں جھلنے لگے. تو بیلی کی نظر جو پڑی تو انہوں نے فرمایا یہ کون ہے؟ نہیں یہ نہیں کہا بھی، ان کی نظر پڑی، انہوں نے صاحب منہ چڑھا دیا. انہوں نے کہا صاحب عجب حیات کا آدمی ہے یہ. پھر دیکھا پھر منہ چڑھا دیا، پھر دیکھا پھر منہ چڑھا دیا. تو بادشاہ نے پوچھا یہ کون صاحب؟ میں نے کہا یہی سید انشا. یعنی اگر انشا پہلے ہی ان سے متعارف ہو جاتا تو کیا حرج تھا، لیکن نہیں. اب مجھے بتائیے کہ میں لکھنے والا اور منبع اور
سراغ اور جو کچھ بھی ہے مواد وہ ہے میرے پاس آب حیات. لکھوں تو کیا لکھوں؟ کچھ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ ایسے آدمی کو انہوں نے یہ کیا بنا دیا ہے. بہرحال آپ اسے پڑھ کے دیکھ لیجیے گا.